آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو چونکہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ اور فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی جب تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو میری محبت تمہیں نصیب ہو جاتی ہے، اور جب مجھ سے محبت کرتے ہو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ہمارے لیے ایمان ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آل نبی سے محبت ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے حوالہ سے چند مرات عرض کرنا مقصود ہیں۔ 7 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے اور یزید تخت نشین ہوتا ہے، تو یزید نے سب سے پہلے حکم یہ جاری کیا کہ مدینہ کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لو۔ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر مدینہ والے بخوشی بیعت کر لیں گے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو پھر کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا کہ آپ بیعت کریں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کہ آپ کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے وجہ فرمایا یزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمۃ معلن بالفلس، آپ نے فرمایا یزید ایک فاسق ہے، ایک شرابی ہے، بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے اور اعلانیہ فسق اور فجور کرنے والا ہے، ایسے بندے کی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کو چھوڑ کے آپ نے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینہ چھوڑتے ہیں، وہ مدینہ جس کی آرزو ہر بندہ کرتا ہے، کاش ہمیں مدینے کے اندر جانا نصیب ہو۔ ایک بندہ جو چند دنوں کے لیے مدینے جاتا ہے، وہ جب واپس آتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مدینہ کی زیارت کر آئے، اور وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے مبارک دے رہے ہو دوستو مجھے حج و عمرہ و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو جو بندہ مدینے سے ہو کے آتا ہے وہ ہر طرف میں رہتا ہے کہ کاش دوبارہ جانا نصیب ہو۔ اور وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی مدینہ کے اندر گزاری، جن کی ولادت مدینے کے اندر ہے، جن کی ساری زندگی مدینے کے اندر گزری ہے، اب سوچئے جب وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ مدینہ چھوڑتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مکہ کے اندر رہتے ہیں تو کوفہ والوں کی طرف سے بار بار خطوط آتے ہیں، اے امام آپ یہاں پہ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ کئی لوگوں نے خطوط بھیجے تو آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور حالات معلوم کریں، اگر حالات سازگار ہو تو پھر میں خود بھی وہاں پہ چلا آؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے اندر پہنچے، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ عنہ نمائندہ بن کے تشریف لائے تو ایک دن کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی۔ جب ایک دن کے اندر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، آپ نے خط لکھ دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ ایک دن میں اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئیں۔
ادھر یہ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ امام مسلم بن عقیل امام علیہ مقام کے قاصد بن کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو اس نے ہر طرف سے آپ کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھائی تو 12,000 بندہ آپ کے پیچھے ہے، سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے نہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کوفہ والوں نے بے وفائی کی، اس لیے کہ الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے، انہوں نے بے وفائی کی۔ اس وقت آپ کو افسوس ہوا کہ میں تو خط لکھ چکا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کی، امام مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ کو شہید کیا اور ان کی لاشوں کو اوپر چھت کے اوپر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ امام مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کرتے ہیں، آپ کے بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ ادھر جب امام علیہ مقام کے پاس خط پہنچتا ہے، آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، راستے کے اندر کئی لوگ آپ سے ملے جنہوں نے آپ کو روکا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ ایک شاعر ہے جس کا نام تھا فرزدق، اس نے کہا کہ حضور آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، میں کوفہ سے ہو کر آیا ہوں، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یعنی اگر کوئی کڑا وقت ہے تو پھر آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں اب قصد کر چکا ہوں، میں اب وہاں پہ ضرور جاؤں گا۔ حتیٰ کہ امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ راستے کے اندر حر بن یزید 1,000 کا لشکر لے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور مجھے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے کہ جاؤں اور آپ کو یہاں پہ روکوں، اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یزید کی بیعت کر لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ہاں دوسرے آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شہادت مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، میں کبھی بھی کسی صورت بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ مولن ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، لہذا میرے جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ پیچھے نمازیں پڑھی، پھر آپ کو لے کے کربلا کے اندر پہنچے، یہ وہ کربلا کہ جس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ حضرت ام فضل جو آقا کریم علیہ السلام کی چچی ہیں، آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو میں کیا خواب دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ڈراؤنا خواب نہیں بلکہ یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، اس کو تم اپنی گود کے اندر لوگی۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بیٹا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ میری گود میں نے ان کی پرورش کی۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی زانوں پر بٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آج مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور مجھے اس مقام کی مٹی لا کے دی ہے جس جگہ پر میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے ایگزاموں پر بٹھایا ہے اور دوسرے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور حضور دونوں سے پیار فرما رہے تھے۔ جبریل امین آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب آپ کا انتخاب ہے، آپ کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کس کو رب کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل
اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر میرا دل بھی غمگین ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا دل بھی غمگین ہوگا، علی کا دل بھی غمگین ہوگا۔ لیکن اگر میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ میرا دل غمگین ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جبریل میں اپنے بیٹے پر امام حسین کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے بیٹے پر امام حسین کو ترجیح دیتا ہوں۔ بس اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے تو آقا کریم علیہ السلام جب امام حسین کو دیکھتے آپ فرماتے میرا یہ وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روائیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی جگہ کی مٹی جبریل امین نے لا کے دی ہے اور فرمایا یہ شیشی کے اندر موجود ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو۔ اور فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دمن، فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی ہے۔ اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے یا حضرمی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگ صفین کے اندر جا رہے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو مولا علی رضی اللہ عنہ جب مقام نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، آپ نے فرمایا وہ عبداللہ فرات کے کنارے ذرا ٹھہرو۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر آئے جہاں آج سیدنا امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار پنروار ہے۔ کربلا محلہ کے اندر آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے لگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہا ہونا مناف رکابہم وموضع رحالہم ومہراق دمائہم فیۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبطلون بہذ العرصۃ تبکی علیہم السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ان شہیدوں کی سواریاں بندی ہوں گی، یہاں پر ان کے خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر ان کے خون بہائے جائیں گے اور آل محمد کا خون یہاں پر ہوگا اور اس وقت زمین و آسمان ان پہ رو رہے ہوں گے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ اس مقام کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز کے مقام کے بارے میں نشاندہی کریں، یہاں پر ان کی سواریاں بنے گی، یہاں پر خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر ان کے شہید ہوں گے، یہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ آپ سارے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب میرے بیٹے کے امتحان کا وقت قریب آئے تو مولا میرے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ لو جی امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام کربلا کے اندر پہنچے تھے آپ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا ہے، تو پھر وہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ امتحان ٹل جاتا آپ شہید نہ ہوتے؟ بھئی آپ بتائیں اگر کسی کے بیٹے کا کوئی امتحان ہو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ امتحان ٹل جائے؟ جس طرح کرونا کے دن آئے تو بچے تو دعا کرتے تھے کہ امتحان ٹل جائیں، لیکن والدین کہتے تھے جن کو معلوم ہے کہ امتحان دیں گے تو کامیاب ہوں گے اور ڈگری ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن یہ دعا کوئی نہیں کرتا کہ امتحان ٹل جائے، یہ دعا ضرور کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا، کیونکہ امتحان دیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور پھر ہر ایک کا کوئی ایک امتحان ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں کسی کے 3۔ اب کسی کا پیپر ہے تو ایک دن امتحان ہے، 2-3 دن چھٹی ہے، پھر امتحان ہے، پھر چھٹی ہے، پھر امتحان ہے۔ ہر ایک کا پیپر ایک دن سارے پیپر نہیں ہو جاتے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو جس کو بھی آزمائے جاتے ہیں ان 5 امتحانوں میں سے کسی ایک امتحان سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی خوف ہوتا ہے لیکن بھوک نہیں ہوتی، کبھی بھوک ہے تو خوف نہیں، کبھی مالوں کی کمی ہے، کبھی جانوں کی کمی ہے، کبھی پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن سارے امتحان اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر کسی سے سارے امتحان اکٹھے ایک جگہ پہ ایک وقت میں ہوئے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے تو امام علیہ مقام کی ذات ہے کہ سارے امتحان ایک جگہ پہ ہوتے ہیں
اور آپ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر خوف کا عالم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف 82 افراد پر مشتمل قافلہ ہے اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر خوف کا عالم ہوگا۔ پھر 2 محرم الحرام کو 61 ہجری میں امام علیہ مقام آپ میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جن کو پیاس کے بارے میں آپ نے سنا ہے وہاں پر العطش العطش کی آوازیں آتی ہیں، کبھی یہ تو نہیں سنا کہ روٹی کی بھی آوازیں آتی ہیں؟ کسی نے یہ کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا؟ نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ مجھے پانی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسافر ہے جو پانی پینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روٹی مانگے تو آپ کہتے ہیں باہر کوئی فقیر آیا ہے، باہر کوئی بھکاری آیا ہے۔ تو آپ کو واقعہ کربلا میں پانی کا ذکر ملے گا، روٹی کا ذکر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ مسافر تو تھے لیکن بھکاری نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، بلکہ یہ تو پوری دنیا کو نوازنے والے تھے۔ سارا لنگر جو چل رہا ہے یہ سارا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے کہ آپ کے گھرانے کا لنگر آج بھی چلتا ہے۔ دیکھتے نہیں 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو، یہ 10 دن جتنے بھی گزرے، ہر روز کبھی کہیں پہ لنگر بٹ رہا ہے، کبھی کہیں پہ بٹ رہا ہے۔ یہ وہی لنگر ہے جو آل رسول کا ہے، جو ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں۔ پانی بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پائے سبات کے اندر لغزش نہیں آتی۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو ان کی تربیت فرمائی ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنی زبان ان کو جساتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو اور پانی کی وجہ سے پریشان ہو جائے، نہیں، تاکہ جب کبھی پانی کی ضرورت پڑے بھی صحیح، ان کو میں اپنی زبان جساتا ہوں، ان کو پیاس کی شدت ہی معلوم نہیں ہوگی۔ اور پھر اندازہ کریں کہ امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ نواسہ رسول ہیں۔ آج ہم اپنے مرشد سے دعا کرواتے ہیں کہ مرشد میرے لیے دعا کریں، اور دعا قبول ہو جائے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میرے مرشد نے دعا کی تھی، میرا کام بن گیا۔ تو جو دنیا کے سب سے بڑے پیر کے گدی نشین ہیں، نواسہ رسول ہیں، کیا وہ دعا کرتے اللہ قبول نہ کرتا؟ وہ دعا کر دیتے تو فرات خود اپنا منہ امام علیہ مقام کی طرف کر دیتا۔ لیکن آج رب دیکھنا چاہتا ہے کہ جابروں کا جبر کہاں تک ہے، صابروں کا صبر کہاں تک ہے۔ مجھ کو تو اختلاف لوگوں کی بات سے ہے، مانگا کب تھا حسین نے پانی فرات سے؟ آپ نے تو پانی نہیں مانگا، فرات تڑپ رہا ہے، وہ عرض کر رہا ہے حضور مجھے عطا فرما دیں۔ بھئی آپ دیکھتے نہیں کئی صدیوں بعد آپ کی نسل میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ہندوستان کے اندر تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ نا ساگر کا تالاب ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں پانی بھرنے دو، پانی نہیں بھرنے دیتے۔ آپ فرماتے چلو ایک لوٹے کے اندر پانی دے دو، ایک غلام کو بھیجتے ہیں، لوٹا لے کے جاتا ہے، وہ سارا تالاب سمٹ کے ایک لوٹے کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر صدیوں بعد آپ کی نسل میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سارے پانی کو ایک لوٹے کے اندر لے سکتے ہیں، کیا امام علیہ مقام نہیں کر سکتے تھے کہ سارا دریا فرات اکٹھا ہو کے آپ کے پاس آ جاتا؟ نہیں، صرف چونکہ امتحان ہے، امتحان کے اندر ثابت قدمی دکھانی ہے، اور پھر قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ پانی مانگتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی تو لے کے آئے، پانی ایک پیالے کے اندر لے کے آئے، آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کو پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو چکے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو چکے ہیں۔ صحابہ 1500 تھے، فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی ہو جاتا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کو پیاس لگتی ہے ایڑی رگڑتے ہیں، آب زمزم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ امام حسین بھی تو اسی نسل سے ہیں، آپ کسی پتھر کو بھی حکم کہہ دیتے تو پتھر سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، لیکن چونکہ امتحان کا وقت ہے آپ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے پانی بند ہو چکا ہے، انہوں نے تو اس طرح سے پانی بند کیا تھا، پانی بند کریں گے تو پھر جب یہ مجبور ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا جتنا مرضی کر سکتے ہو کر لو، پانی بند کرتے ہو کر لو، جتنا مرضی بڑے سے بڑا لشکر لے آؤ، لیکن ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کبھی میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، کبھی تم سے پانی مانگیں گے نہیں، اس لیے کہ ہر ایک ہمارے در سے خیرات لیتا ہے، ہم تو لوگوں کو خیرات دینے والے ہیں۔ لہذا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں پانی چاہیے پانی چاہیے، نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے رفقا پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کی شام کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے لشکر کو حرکت کے اندر لانا شروع کر دیا ہے۔ آپ خیمے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جنگ کے قوانین بھول گئے کہ رات کے وقت لڑائی نہیں کی جاتی؟ لہذا میں بھاگا نہیں جا رہا، یہ 22,000 کا لشکر ہے، ہر طرف سے تم نے گھیرا ڈالا، میں کہاں جاؤں گا؟ لہذا اب رات کو رہنے دو، صبح کو پھر دیکھیں گے۔ صبح تک مہلت مانگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے، ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا یزید کی بیعت نہیں کی تو میں نے کی، اس کے ساتھ لڑائی ہے تو میری ہے، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم جہاں کو میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بہن زینب تو بھی اپنے بچوں کو لے لے چلی جا، اے شہر بانو تم بھی اپنے بچوں کو لے لے چلی جاؤ، جتنے بھی رفقات اپنے سب سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ سب سے مخاطب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چراغ بند کر دو، چراغ بند کر دیے گئے۔ فرمایا کوئی ایسا نہ ہو کوئی شرمندگی کی وجہ سے نہ جائے، چراغ بند کر دیے گئے۔ آپ میں اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ چلایا جاتا ہے، جہاں پہ سبھی بیٹھے تھے ابھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کب جگہ سے ہلا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں پھر تمہیں کہتا ہوں چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو، جان بچانا فرض ہے، لہذا تم جا سکتے ہو۔ دوبارہ پھر چراغ بجھا دیا گیا، جب پھر جلائے تو پھر سارے بیٹھے ہیں۔ تیسری بار جلایا، پھر جب بجھا دیا گیا پھر جلائے، پھر سارے بیٹھے ہیں۔ تو ایک عرض کرتا ہے حضور اگر آپ صبح تک اسی طرح کرتے ہیں، چراغ جلاتے رہے بجھاتے رہے، ہم کبھی آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اگر آج ہم آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ حضور فرمائیں کہ میرے نواسے پر کڑا وقت ہے، تم چھوڑ کے چلے گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے پریشان نہ ہو، قیامت کے دن میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ میں نے انہیں اجازت دی تھی۔ انہیں کہا آپ اجازت دیتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ میں اگر نہیں جانا چاہتے تو پھر اٹھو، ہم رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ساری رات آل رسول کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، پھر صبح کو میدان کارزار کی طرف دیکھتے ہیں، ہر طرف خوف کی فضا ہے، لیکن پھر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے اور فرما رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ ہم نے نماز بھی ادا کی ہے، صبر بھی کیا ہے، اب ہمیں یقین ہونا چاہیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دیکھتے ہیں میدان کارزار کی طرف دشمن حرکت کے اندر آ چکے ہیں، صفوں کو دوست کرنا شروع کر دیا ہے، عمر بن سعد سب سے پہلا تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوا، جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوا۔ ادھر حر بن یزید کہتے ہیں یہ تم آل رسول پہ حملہ کرنے والے ہو، مجھے تو کہا تھا کہ صرف ان کو روکنا ہے، ایک تو تم نے پانی بند کر دیا، اب تم اوپر سے تیر چلانا شروع کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اے ہو تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا بہادر میں ہوں لیکن آل رسول کا دشمن تو نہیں ہوں، آل رسول کا دشمن نہیں ہوں۔ گھوڑے کو اے لگاتے ہیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ میری وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے آپ کو روکا تھا، اگر میں آپ کو نہ روکتا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ نہ ہوتا، مجھے مہربانی فرمائے معافی عطا فرما دیں۔
आपने फरमाया ये दरबार वही है जहां से कभी कोई खाली नहीं गया। कहा तुम माफी मांगने आए थे, मैं तुम्हें माफी भी अता करता हूं, और अगर तुम मेरी तरफ से शहीद होते मैं जन्नत की खुशखबरी भी तुम्हें सुनाता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी भी सुनाता हूं। तो इमाम आले मुकाम की तरफ से सबसे पहले जो शहीद हुए वो हजरत हुर बिन यजीद हैं। जब आपका आखिरी वक्त था, इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन उठाए, अपनी गोद के अंदर उनका सर रखते हैं और आप फरमाते हैं, ए हुर, तेरी मां ने तेरा नाम भी हुर रखा था, तो दुनिया में भी हुर है, कयामत के दिन भी हुर है। हुर का मैनी है आजाद, दुनिया के अंदर भी तो आजाद हो गया, कयामत के दिन जहन्नम से भी आजाद हो गया। इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की तरफ से सारे जामे शहादत नोश करते हैं। फिर इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आती है। आप आका करीम अलैहिस्सलाम का मामा बांधते हैं, हाथ के अंदर जुल्फकार हैदरी को पकड़ते हैं और फिर मैदान कारज़ार के अंदर उतरते हैं। ये कौन अजीब वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गर्द से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते जब आप घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर आता है, शिमर दिल जोशन आपको शहीद करने की कोशिश करता है, आप फरमाते हैं, ए जालिम जरा ठहर जा, मुझे रब की नमाज अदा करने दे, मुझे रब की नमाज अदा करने दे। आप नमाज अदा करना शुरू करते हैं, सजदे के अंदर जाते हैं और फिर उसी वक्त वो आपके गर्दन पर, वो गर्दन जिसको हुजूर बोसे दिया करते थे, वो गर्दन जिसको हुजूर बोसे दिया करते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बोसागाह पर उसने जब तलवार चलाई, आपका सर तन से जुदा हुआ। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने भी किए मगर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है। और फिर देखने वालों ने देखा, इमाम हुसैन का सर उतार लिया गया, नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया, लेकिन सर कट गया है, लेकिन फिर भी तिलावत कुरान जारी है। पढ़ो हरदम दुरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, पैगंबर भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो, पैगंबर भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। सवाल होता है शहीद कैसे जिंदा होते हैं, हमने कहा इस तरह जिंदा हुआ करते हैं, जो सर कट गया है, सर तन से जुदा है, लेकिन फिर भी नेज़े की नोक पर तिलावत कुरान कर रहा है, इसीलिए कहते हैं शहीद जिंदा हुआ करते हैं। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, जिन्होंने पानी बंद किया, जिन्होंने पानी बंद किया वो मर गए, जो पानी पीते नहीं थे वो जिंदा हैं। जिन्होंने पानी पिया नहीं, जिन पर पानी बंद कर दिया गया वो जिंदा है, और जो पानी पीते रहे वो फिर भी मुर्दा है। क्यों कि सिर्फ जो जीता है वो इस्लाम के साथ जीता है। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।